یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. کیسے؟ ٹھیک ویسے ہی کر دینا جس طرح سے ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. کبھی دیکھے کہ نہیں مردے کو غسال کو نہلاتے ہوئے لوگ تو ڈرتے، نزدیک بھی نہیں جاتے، چھوتے بھی نہیں، کہاں ان مر جاتا کہ یہ قربانی کا پیغام ہے. مردہ ایک ہوتا ہے آرام سے لیٹا ہوتا ہے، غسال ہے اسے دائیں کروٹ لٹاتا ہے، بائیں کروٹ لٹاتا ہے، کبھی اس کے شرمگاہ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اس کے پیٹ کو دباتا ہے، کبھی اسے ادھر جھکاتا ہے، کبھی اسے ادھر جھکاتا ہے. مردہ کبھی کچھ بولتا ہے؟ میں نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے کیا؟ نہیں نا. تو قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو ایسے ہی بناؤ، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، تبھی تم ایمان والے بنو گے. اپنی خواہشات کو ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکا دے، اپنی تمام ضروریات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکا دے. یہی تو قربانی کا سبق ہے. یہ جانور کی کھلی آنکھیں یہ سب ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اے لوگوں اپنے تمام معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکا دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں بن سکتے ہو. قربانی کا جانور جس طرح سے بے عیب ہونا ضروری ہے اسی طرح سے ہمارا جیب بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. ہاں جیب کا مطلب کمائی، روپیہ پیسہ. اگر کمائی حرام کی ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ہاں بے عیب جانور تلاش کرنے کی اتنی فکر ہے اور بے عیب کمائی کرنے کی فکر نہیں ہے. لوگوں کیا ہو گیا کہ بے عیب جانور تو قربانی کرتے ہیں لیکن حرام کمائی سے رکتے نہیں ہے، بات نہیں آتی. حرام کمائی سے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے. لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، سود خوری بھی کر رہے، لوگ قربانی بھی کر رہے، بیاج کا دھندا بھی کر رہے، لوگ قربانی بھی کر رہے، حرام کمائی بھی کر رہے، لوگ قربانی بھی کر رہے اور حرام کمائی سے حج بھی کر رہے، عمرہ بھی کر. فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں.